للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز بائیں مانا کرتے تھے کہ عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ آپ تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی سنتیں ادا فرماتے جب وقت ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کے لیے تشریف لے آتے۔ عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد غلاموں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور سب سے پہلا کلام جو فرماتے تھے خوابوں کے بارے میں پوچھتے کہ ہاں آپ نے خواب کیا دیکھا؟ تو ایک ایک غلام جس نے خواب دیکھا ہوتا تھا وہ اپنا اپنا خواب عرض کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ اب خوابوں کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے۔ آپ کے خیالات جیسے پاکیزہ ہوں گے آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ جو لوگ سارا دن جھگڑتے رہتے ہیں، رات کو بھی جھگڑتے ہوئے اپنی رات کی انتہا کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو ان کو جھگڑنے والے خواب نظر آتے ہیں۔ جو لوگ پیسہ کرتے رہتے ہیں ان کو پیسوں کے خواب آتے ہیں۔ اب جو اصحاب کرام تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جینا وہ جینا چاہتے تھے اور جیتے بھی تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یہ بھی بولتے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے اور ایک صحابی رسول جو دسترخوان چلاتا تھا، اس کے گھر میں دسترخوان لگتا، لوگ آ کے کھانا کھاتے، تو جیسے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو اس نے کہا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب خود نہیں کھاتا تھا، کھانا بنتا بھی نہیں تھا تو دسترخوان بھی نہیں لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیند عطا کی، اسی شخص کو اونگ آ گئی اور اس نے نیند کے اندر دیکھا ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہے؟ تو اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ اذان کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ اس اذان مروجہ جو اذان ہے اس سے پہلے نقارہ بجتا تھا یا آگ جلائی جاتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے طریقے پسند نہیں تھے، تو عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی اور طریقہ ہے۔ تو ایک فرشتے نے اس صحابی رسول کو اذان سکھا دی۔ اس صحابی نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے فرشتہ آیا، اس نے اذان سکھائی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے اندر چیزیں سکھا دیتا تھا، تو لہٰذا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا خواب آتا ہے۔ الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد خواب پوچھتے تھے اور پھر اپنے خواب بھی سناتے تھے۔ نبی کا خواب وحش کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور جو وحش کا آغاز ہوا وہ بھی خوابوں سے ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر یوں فرماتے تھے کہ تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد جماعت کرواتے، جماعت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے خواب پوچھتے اور اپنے خواب سناتے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے کے جاتے، جو امور نمٹانے ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ 9 اور 10 بجے کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ دن کا کھانا تناول فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، ہمیشہ قیلولہ فرمایا آدھے گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹے تک۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر سے اٹھنے کے بعد ظہر تک یہ معمولات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے ایک ایک عمل اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔